اسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک۔ سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے، اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے، دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے۔ یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے، لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں۔ دجال کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے۔ دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا، اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی، کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو۔ یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹیو یوز بالکل درست ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز بہت اچھا ہے، نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز کریں بہت اچھی بات ہے، اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز کرے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے۔ اس ہال میں آپ کو یہ ایک چیز بتائیں، ویڈیو کیمرہ ہو، یہ کالر مائک ہو، ہمارے کپڑے ہو، ہماری گھڑی ہو، یہ لائٹنگ ہو، یہ قالین ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کوئی ایک چیز بتائیں، ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے بخاری مسلم، سب سائنس کی برکات ہے۔ تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پازیٹیو یوز۔ اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے، اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ سائنس نے سب کچھ یہیں کر کے دکھا دیا آپ کو۔ سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا، تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے۔ وہ سفر جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا، حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے، سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا، اور اتنا آرام دہ کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ۔ یہ آسائش ہمارے سامنے۔ پھر وہاں بھی آپ مکہ مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے۔ ابھی وہ حاجی زندہ ہیں جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، پاؤں جل جاتے تھے۔ سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا، وہاں پہ ڈالا، سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے۔ غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے۔ وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے، پانی کا نظام، ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر، وہ موٹریں، وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیا۔ پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ،
پرنٹنگ پریس کا کرشمہ. یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا, وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک. اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں. یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے. دجال کی بھی ایک آنکھ ہے, سمبولک بھی ہے یہ بات, فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے. ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں. ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے گی, دائیں ہے تو بائیں یوں ہو جائے. ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے. ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے, وحی کا علم بھی, اور ایکوائرڈ نالج بھی, سائنس کا علم بھی. ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی. روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں اور جسم کی غذا آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے. اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی. 8 سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی, آج 8 ارب ہو چکی ہے. اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے. آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے. کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے. تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو. اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں. دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے, پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے. سائنس ہماری ضرورت ہے, دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہیں, لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. تو اس کو بیلنس کر کے چلیں. جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو. تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا. میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے, لیکن اپنی آسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرت ہی برباد کر لوں. تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی, دجالی نظام, اور 24 گھنٹے اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں. واٹس ایپ کی شکل میں, اسمارٹ فون کی شکل میں, ایئر فلائٹس کی شکل میں, ٹورز کی شکل میں, بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں. کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا. تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانیت کو. کل یوم ہوا فی شان, ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے. آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلب کر دی ہے. دنیا پریشان تھی کہ 2050 تک پیٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے, پھر ہم کیا کریں گے. آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں 2030 میں ہی ختم کر دیں, سولر انرجی زیادہ بہتر ہے. پیٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے, اسموگ آ گئی ہے, سب کچھ. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی, سورج کی انرجی. رینیویبل انرجی سے کہا جاتا ہے, یہ ختم نہیں ہونے والی. دوسری ہے نان رینیویبل انرجی, جو دوبارہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے, جیسا کہ تیل ہے, ختم ہو جائے گا. سولر انرجی ختم نہیں ہوگی, ونڈ انرجی ختم نہیں ہوگی, اور جب یہ ختم ہوگی نا اس وقت انسانیت ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ سورج ختم ہو گیا تو دنیا ختم. غوث وقت نے دنیا نہیں سنبھالی ہوئی ہے, سورج نے سنبھالی ہوئی ہے, اور سورج کو پتا بھی نہیں کہ اس نے دنیا سنبھالی ہوئی ہے.
خدا نے سنبھالی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. سورج کی وجہ سے مخلوقات اس پلانٹ ارتھ پہ زندہ ہیں. پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, پودوں کو ہم کھاتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ پورے کا پورا سارا نظام سورج کی وجہ سے. ہواؤں کا چلنا, موسموں کا بدلنا, بادلوں کی شکل میں بارش کا ٹرانسفر ہونا, گلیشیئرز کی فارم میں برف کا وہاں پر برسنا, اور پھر وہ سورج کی تپش سے پگھلنا, اوپر دریاؤں کا چلنا, زمین کے نیچے دریاؤں کا چلنا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اس چیز نے لوگوں کو پھر فتنے میں مبتلا کر دیا کہ جی سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے, انبیاء تو صرف وعدے کر کے گئے ہیں. لیکن جو اس سائنس کے ذریعے خدا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے تو بنا کے چھوڑ نہیں دی. اس میں جو ہارمنی ہے وہ کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے ایک مقصد کے تحت بنی ہے, اور وہ مقصد کیا ہے اسے انبیاء بتاتے ہیں. وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اس سے نفع اٹھاؤ, یہ حدود اللہ ہیں, انہیں نہیں توڑنا, آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس لیے سورۃ الکہف کے حوالے سے جو دجال کا فتنہ جڑا ہوا ہے وہ اس فارم میں ہے, نہ کہ یہ ہے کہ وہ 5 ریڈ ہائفر اسرائیل نے منگوا لی اور ادھر دنیا پریشان ہوگی کہ جی وہ دجال نکلنے والا ہے. کیوں نہیں؟ اسرائیل نے 5 وہ سر گائے منگوا لی ہیں. یعنی قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھتا, اسرائیل گائے منگوا لے, ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے دجال کہیں نکل ہی نہ آئے. قرآن و سنت کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے. جو کوئی باہر سے بات سنتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں.